بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب تخصص فی الفقہ سال اول در مختار کتاب البیوع میں آج لیکچر نمبر 6 ہے۔ ربی اور سمن میں مدت، فساد بازاری اور تفرق صفقہ کے احکام آج کی گفتگو ہوگی۔ لیکچر کے کلیدی فقہی مباحث: تاجیل سمن، ادار کی بیع۔ شعر ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی، میں نے شیئر کی۔ تاجیل سمن، بیع نقد کو ادار بنانا۔ ادار کی معلوم اور مجہول مدت کے احکام اور اقساط کی صورت میں عدم ادائیگی پر جرمانہ اور حلول سمن کی شرعی حیثیت۔ ایک یہ مسئلہ ہوگا، اس کے بعد ہے کساد بازاری، کساد زر، یعنی رائج الوقت سکوں کے بند ہونے یا نئی کرنسی کے اجرا کی صورت میں ناقدین یعنی عاقدین کے واجبات اور قیمت کا لحاظ جو ہے وہ یوم بیع کے اعتبار سے ہوگا۔ بیع طعام اور بیع مزروع، اناج کو ناپ کر یا اندازے سے بیچنا، اور کپڑے کے تھان یا زمین کو گزوں کے ساتھ ناپ کر دینا، اس میں کمی بیشی کے تفصیلی احکام جو ہے وہ آج ہمارا۔ پہلا ہے بیع نقد، بیع کے بعد ادار کا ضابطہ۔ اگر کسی نے نقد سودا کیا، یعنی باع بحال ثم اجلہ اجلا معلوما او مجہولا، کسی نے نقد سودا کیا، پھر عاقدین نے یعنی بائع و مشتری دونوں نے مل کر باہمی رضامندی سے ادار کی ایک متعین مدت، مثلا 1 ماہ یا مجہول مدت کی مثال ہے جیسے نیروز یا فصل کاٹنے کی مدت وغیرہ، مقرر کر لی۔ نوروز کہتے ہیں یوم بہار کو، ٹھیک ہے، بہار کے ابتدائی دن ہوتے ہیں، اس کو یہ مجوسی وغیرہ کے ہاں، مجوسیوں کے ہاں یہ دن تھا، منایا جاتا تھا، تو اب وہ ادار شمار ہوگی۔ اس میں ایک استثنائی قاعدہ بیان کیا منیات المصلی کے والے سے کہ اگر کسی کا مبی 1000 روپے واجب الادا ہو اور وہ کہے کہ ہر ماہ 100 روپے دے دینا، تو یہ محض نرمی ہے، کوئی قانونی تعجیل نہیں ہے، اور وہ شخص یعنی بائع جو ہے وہ یکمشت بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ آسانی کے لیے وہ مشتری سے کہہ دے کہ تم 1000 اگر بیک وقت نہیں دے سکتے تو 100 کر کے دے سکتے ہو، تو یہ ایک محض نرمی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے رائج زر کے بند ہونے پر قیمت کی ادائیگی، یعنی سکے جو چل رہے تھے وہ بند ہو گئے، یا کسی شخص نے ایسے سکے خریدے جو بند ہو گئے اور اب نئے سکے آ گئے، تو اب قیمت جو ہے وہ یوم بیع کی ہوگی، لیکن کس سے ہوگی؟ من الذهب لا گئی، سونے کے اعتبار سے، یعنی جو ان کی مالیت تھی سکوں کی سونے کے اعتبار سے وہ دے گا۔ اگر کسی نے راج الوقت سکوں کے پیسوں کے عوض کوئی چیز خریدی لیکن حکومت نے ان پر پابندی لگا کے نئے سکے جاری کر دی، تو اب خریدار پر واجب ہے کہ یوم بیع کی مالیت کے برابر سونا ادا کرے گا۔ وجہ حکم یہ ہے کہ اس مبی کی قیمت چاندی یا کسی اور نئی غیر مستقر کرنسی سے طے نہیں ہو سکتی، کیونکہ چاندی کا کے رواج میں تغیر آ سکتا ہے، جبکہ سونا قیمت کی حتمی اور مستحکم جو ہے وہ معیار مانا جاتا ہے، اس لیے سونے سے اس کی
آج ہمارے یہاں ڈالر ہے، اس کے بدلے ہونے کی بات تو ختم ہو گئی، اس طرح نہیں کرتے تبادلہ، اب ڈالر میں مدت ادار کا آغاز اور بائے کا حبس مبی۔ مدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ اجل کی ابتدا جو ہے نا، والاجل ابتدا من وقت تسلیم، ادار کی مدت کا شمار عقد کے وقت سے نہیں ہوگا بلکہ جب مبی سپورٹ کرے گا بائے تو وقت تسلیم کے وقت اس کی مدت شروع ہوگی۔ اگر مبی نے میں خیار شرط ہو تو امام صاحب کے نزدیک خیار ساکت ہونے کے وقت سے ادار کی مدت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ بائے کے روکنے پر تاخیر کا حق، اگر مشتری کو بائے نے سامان نہیں دیا، منع کر دیا 1 سال تک یا کچھ مدت تک، اس کے بعد جب دیا تو پھر نئی مدت وہاں سے شروع ہوگی، پچھلا سال وہ شمار نہیں ہوگا، تو مشتری کو مبی ملنے کے بعد ایک نیا سال اسے ادار کا ملے گا، کیونکہ روکنے کی صورت میں بائے کی طرف سے تقصیر پائی گئی، یعنی کوتاہی پائی گئی، اور مشتری کو اس فائدے سے محروم رکھا گیا، لہذا اسے ایک نیا سال دیا جائے گا۔ غلے اور اناج کی بیع کے احکام۔ غلہ یعنی اناج کی بیع ناپ تول کر بھی جائز ہے اور اندازے سے بھی جائز ہے، جبکہ یہ مخالف جنس سے ہو، اسی جنس سے نہ ہو، اور نہ وہ رأس المال بنے بیع سلم میں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ طعام کی بیع کیلن بھی جائز ہے، یعنی ناپ تول کر بھی، اور جزافن بھی جائز ہے، یعنی اندازے سے۔ اس کے بعد مختلف اشیاء کی اجتماعی بیع کی تفصیلی احکام۔ بیع صبرہ یعنی اناج کی ڈیر ہے اناج کا، تو ہر سا 1 درم کا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک صرف 1 میں جائز ہے، کیونکہ باقی جو ڈیری ہے اس کے اندر کتنے سا ہیں، کتنی مقدار ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، یہ معلوم نہیں ہے، تو صرف 1 سا میں جائز ہے، کیونکہ اس کا بارے میں وہ کہہ چکا کہ ہر سا جو ہے وہ 1 درم کا ہے، اور باقی اس میں سے کتنے سا نکلیں گے یہ معلوم نہیں، لہذا باقی بیع مجہول ہے، مبی مجہول ہے، لہذا بیع جائز، جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ پوری ڈیری میں بیع صحیح ہے، اور آسانی کے لیے صاحبین کے قول پر فرق، کیونکہ اب ابھی اسی طرح رواج ہے کہ لوگ پورے ڈھیر پورے کنٹینر خرید لیتے ہیں، تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، لوگوں کی آسان۔ ریوڑ کی بیع، ریوڑ کی ہر بکری 100 روپے کی ہے، تو یہ بیع فاسد ہے، وجہ یہ ہوگی کہ وہ مالک جو ہے وہ کمزور بکری دے گا، یعنی بائے مشتری طاقتور بکری دے گا، تو یہ خلاف کرتے ہیں، اس لیے معین کیے بغیر یہ کہنا کہ ہر بکری 100 کی ہے، میں صاحبین کریں کہ اگر تعداد معلوم ہو جائے تو پوری بیع جائز ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ 10 بکریاں ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، تو پھر اب اس حساب سے وہ بیع جائز ہے۔ متفاوت معدودات یعنی وہ چیزیں جو گن کر دی جاتی ہیں، تول کر نہیں دی جاتی، تو عددی چیزیں جنہیں آ جاتا ہے، تو عددی چیزوں میں اگر تفاوت ہو، جیسے تربوز ہے، خربوزے ہیں، یا غلام بھی عدد کے حساب سے، اس میں امام صاحب کے نزدیک بیع فاسد ہے، اور صاحبین کریں مجلس میں تعیین کے بعد بیع درست ہو جائے، یعنی مجلس میں ہی اگر معین کر دیا جائے تو ایسا۔ شامی نے نہر کے حوالے سے صراحت کیا کہ ریوڑ اور مکیدات میں تیسر اور تسہیل کے پیش نظر صاحبین کے قول پر ہر سا یا ہر بکری کے سیگے کا فرق۔ مثلی چیزیں یعنی اناج کی ڈیری مثلی چیز ہے، اگر اس کے ہر حصے، اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کے بالکل یکساں ہو، اور کہا جائے کہ ہر سا 1 درہم کا ہے، تو پوری ڈیری کی بیع عاقدین کی مرضی کے مطابق درست ہو جائے گی، کیونکہ ان میں کوئی بڑا تفاوت یا نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں، لیکن جو جانور ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، قیمت مثلی اور قیمی جو چیزیں ہیں ان میں تفاوت ہے، تو جیسے جانور یا کپڑے کے ٹکڑے تفاوت ہوتے ہیں قیمت میں، ریوڑ کی ہر بکری سائز اور قیمت میں مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر بکری 100 درہم میں کہنے سے جہالت اور تفاوت کی وجہ سے جھگڑا لا دینا ہے۔
اس کی بنا پر امام صاحب نے نزدیک یہ بیع مکمل طور پر حاصل ہو۔ مزروع یعنی پیمائشی سامان کی بیع، تو اس میں یہ ہے کہ مقداری خسارہ، یعنی اگر ایک تھان کپڑا 100 گز کہہ کر خریدا گیا لیکن ناپنے پر وہ 95 گز نکلا، تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ پوری قیمت دے کر وہی 95 گز دے دے یا عقد کو مکمل طور پر منسوخ کر دے، کیونکہ اسے 100 گز چاہیے تھا اور یہ 100 گز نہیں ملا، تو وصف مرغوب جو تھا نا 100 گز وہ حاصل نہیں ہوا، لہذا بیع کو ختم کر سکتا اور لے گا تو اسی کے ساتھ لے گا، چونکہ وصف کے مقابل قیمت نہیں ہوتی، تو وصف جو ہے وہ اس کے مقابل قیمت نہیں آئے گی۔ مقداری اضافہ زائد، اگر کپڑا 105 میٹر گز نکل آیا تو اضافی 5 گز بھی مشتری کا ہوگا اور اس کا کوئی اضافی ثمن واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بائی نے پورا تھان بیچا ہے۔ اگر اضافی نکل آتا ہے تو وہ بھی مشتری کا ہے اور کم نکل آتا ہے تو وہ بھی مشتری کا ہے، کیونکہ یہ اوصاف ہیں 105 ہونا یا 95 ہونا یا 100 گز ہونا، تو وصف مرغوب 100 تھا، 100 کی طرف وہ راغب ہوا تھا، لہذا اگر 100 ہے 100 سے کم ہے تو بھی وہی لینا ہوگا، اضافہ نہیں ہوگا، اور 100 سے زیادہ نکل آیا تو بھی، چونکہ وصف کے مقابل قیمت نہیں ہوگی۔ مبہم استثناء اور قیمتی یا قیمت والی اشیاء میں یاد رکھیں وہ چیزیں جو مثلی نہیں ہیں، غیر مثلی۔ مبہم استثناء کا فساد، اگر کسی نے ریبڑ یا کپڑوں کا گٹا بیچا اور اس میں ایک مبہم جانور یا تھان کا استثناء کر دیا کہ یہ جانور بیچ رہا ہوں ریبڑ لیکن ایک میرا ہے، یا یہ کپڑے کے تھان بیچ رہا ہوں ایک میرا ہے، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مبیع اور استثناء میں سخت جہالت ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی بکری کا استثناء کیا یا کون سے تھان کا اس نے استثناء کیا، لیکن اگر معین ہو جائے کہ بائی نے کسی خاص بکری کو نشان زدہ کر کے مستثنیٰ کیا تو بیع مکمل طور پر صحیح اور نافذ مان جائے گی، کیونکہ اب بیع مجہول اب مبیع مجہول نہ رہا۔ قیمتی اشیاء میں تفصیلی اگر بائی نے کہا ہر تھان 10 درہم کا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک تھان کم ہے تو بیع صحیح ہوگی اور قیمت اسی تناسب سے کم ہوگی، لیکن اگر تھان زیادہ نکل آیا تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ پہلے مسئلے میں اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کہا تھا کہ یہ 100 گز ہے اور وہ 95 نکلا تو وہ دینا ہوگا، چونکہ وہ 100 گز سن کر آیا تھا۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں اس نے 100 گز کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تھان 100 گز کا ہے، ہر گز 10 درہم کا ہے۔ اب ہر گز جب کہہ دیا تو اب ہر گز کے مقابلے میں درہم تبھی ہوں گے جب وہ گز پایا جائے گا۔ اب اگر وہ 95 سے اوپر گز نہیں ہے تو وہ 95 سے اوپر کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی، یہ اس پہلے مسلم اس میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہ حنفی میں مبیع ثمن کی قیمت، میعاد، ناپ تول کے مسائل اور میں اصل اصول عقیدین کے درمیان کامل وضاحت، نزاع کا سد باب اور باہمی نظامندی، دور جدید میں بدلتے ہوئے معاشی قوانین، ڈیمونائزیشن یعنی کساد زر اور ریٹرن پالیسی کے تمام اہم مسائل جو ہے وہ انہی ابواب سے مستنبط کیے جائیں۔ تو یہ آج ہماری پریزنٹیشن تھی، اب آئیں گے متن کی طرف، متن سے اس کو تو یہاں سے آج ہمارا تھا فروعاً، فروعات یہاں پر بیان کریں گے۔ باع بحال ثم اجل، کسی نے نقد بیچا اور پھر اس کو ادار کر دیا، اجلا معلوما او مجہولا، اجل معلوم کے ساتھ یا جی مجہول کے ساتھ، جیسے مجہول کی مثال دی روز و حساد یعنی فصل کٹائی، تو سارا معجلا تو یہ معجل ہو جائے گا، تو یہ سودا نقد باہمی رضامندی سے دونوں اس کو جو ہے وہ کر سکتے۔
اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا، لہو الف من ثمن مبیع فقال اعطی کل شہر مئتا فلیس بتعجیل۔ اگر کسی کے ذمے مبیع کے 1000 تھے قیمت، تو اس بائے نے مشتری سے کہا کہ ہر مہینے اس کے مجھے 100 دے دینا، تو یہ تعجیل نہیں ہے، اس کو ایک نرمی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تعجیل جو ہے وہ شرعی طور پر نہیں کرا۔ فزازیہ کے حوالے سے اس کو بیان کیا، فتاوی فزازیہ۔ علیہ الف سامان، علیہ الف سامان جعلی ربہ نجوما ان اخل بنجم حل الباقی فالامر کما شرع۔ اب یہاں سے یہ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی پر 1000 ہے اور مالک نے اس میں جو ہے وہ کچھ ترمیم کر دی، پھر جو ہے وہ اس کی صورت کیا بنے گی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ کسی شخص کے ذمے 1000 تھے، مالک نے اسے سامان جعلی ربہ نجوما، مالک نے اس کو نجوما یعنی قسطوں میں بنا دیا، تو ان اقل بنجم حل الباقی، اگر وہ ایک قسط ادا نہ کرے تو باقی تمام رقم جو ہے وہ کیا ہوگی، واجب الادا ہو جائے گی۔ اقل بنجم حل الباقی والامر کما شرع، تو شرط کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ وہی کثیرۃ الوقوع، یہ معاملہ جو ہے وہ کثیر الوقوع ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ شرط عقد یا بات کے معاہدے میں رکھی تو جو ہے وہ اس کو مانا جائے گا یہ کثیر جو ہے، یعنی 1-2 قسطیں مسلسل ادا نہ کرے تو باقی جو رقم ہوگی وہ فوری طور پر واجب الادا ہوگی، اب اس کی قسطیں نہیں ہوں۔ قلت، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، ومما یکثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فقصدت بضرب جديد يجب قيمتها يوم البيع من الذهب إلى غيره۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے کسی ایک کرنسی کے ذریعے کوئی چیز خریدی جو اس وقت رائج تھی، قطع رائجت فقصدت، پھر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور بدرب جدید ایک نئی کرنسی جو ہے وہ جاری ہو گئی، تو اب اس سامان کی جو قیمت ہوگی وہ بیع کے دن جو اس کی قیمت تھی اس اعتبار سے سونے سے کی جائے گی، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ یعنی اس زمانے میں سونے چاندی کے ساتھ سکے بھی ہوتے تھے، فلوس جنہیں کہتے تھے، تو فلوس کو بسا اوقات وہ بند کر دیتے، نیا سکہ جاری کر دیتے۔ تو اب جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے ذمے پرانے سکے قرض کے طور پر ہوں تو اب وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس کے لیے کہا کہ اس پر یوم بیع میں جو قیمت تھی نا سونے کے اعتبار سے ان سکوں کی، وہ قیمت جو ہے وہ ادا کرے۔
اذ لا يمكن الحکام الحکم بمثلها لمنع السلطان منها، اس لیے کہ اب حکام کے لیے یعنی قاضیوں کے لیے انہی پرانی کرنسیوں کے ساتھ حکم دینا یہ ممکن نہیں ہے، یہ کہ سلطان نے ریاست نے ان کو منع کر دیا ہے، یعنی بین کر دیا ہے، ختم کر دیا، لہذا اب جس دن سودا ہوا تھا، بیع ہوئی تھی، اس دن جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے پیسہ دیتے ہیں۔ ولا يدفع قیمتها من الفضة الجديدة، اور نئی چاندی کی کرنسی کے حساب سے اس کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی، لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء، کہ جب تک چاندی میں ملاوٹ غالب نہ ہو اس کا عمدہ اور معمولی درجہ اجماع کے مطابق ایک ہی مرتبہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر سکے حقیقی چاندی کے ہوں گے تو معمولی کوالٹی کا فرق معتبر نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اما ما غالب غشو ففیہ اختلاف، اگر ان پر کھوٹ غالب ہے پھر اس میں اختلاف ہے، کما سیجیء فی فصل القرض، ایسے کہ قرض کی فصل میں آئے گا فتح نہ کرے، اس بات پر وہاں تنبیہ کی جائے گی۔ ابھی اجابہ سعدی افندی، اسی کے ساتھ جو ہے وہ سعدی افندی نے جواب دیا، فتویٰ بھی اس کے ساتھ۔ وہذا اذا بیع بثمن دین ولو بعین فسد، یعنی یہ حکم اس وقت ہوگا کہ جب قیمت ذمے پر جو ہے وہ واجب ادا ہو، جب شے کو بیچا گیا ہو بثمن دین، یعنی ادار کی ثمن کے ساتھ۔ اور اگر عین کے ساتھ بیچا ہے یہ بیع فاسد، یعنی اگر کسی معین عین کو یعنی کسی خاص سکے کو یا معین مال کو کے بدلے کیا تھا تو یہ معاملہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا کہ یہی سکے واپس کرنے ہوں گے وغیرہ، تو اب وہ ختم ہو چکے، لہذا بیع فاسد۔ وبخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في باب، اور اگر معاملہ کسی دوسری جنس کے ساتھ کیا تو دونوں کو ایک مقدار جمع نہیں کرتی تو یہ جائز ہے، کیونکہ لما فيه من الربا، اس لیے کہ اس میں ربا کا اندیشہ ہے، جیسا کہ باب الربا میں آئے گا، یعنی ربا نسیہ کہتے ہیں ادھار کے سود، یعنی اگر دو ربوی چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں تو اب ادھار جائز نہیں ہے، جیسے آٹے کو آٹے کے بدلے بیچنا، یہ جو ہے وہ ربوی جو اشیاء ہیں ان کو ادھار کے ساتھ بیچنا جائز نہیں، گندم کو گندم کے بدلے بیچنا، سونے کو سونے کے بدلے بیچنا، ہاتھوں ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن ادھار جو ہے وہ اس میں سود ہوگا، بخلاف یعنی خلاف جنس ہوگا جب تک کہ وہ ان میں قدر جو ہے وہ جمع ہو۔ لیکن جنس بدل جائے تو اب سونے کے بدلے روپے لینا یا گاڑی لینا یا کوئی چیز بھی ہے اس کا تبادلہ یہ جائز ہے۔ اب ادھار کی جو مدت ہے اس کی ابتدا کرنے والاجل ابتداءہ من وقت تسلیم، ادھار کی جو مدت شروع ہوگی وہ وقت تسلیم سے ہوگی، یعنی جب وہ مبیع حوالے کرے گا بائے، ولو فی خیار، اگر اس میں
مبی میں خیار تھا، فمنذ سقوط الخیار عندہ، تو امام صاحب کے نزدیک جب سقوط خیار ہوگا، یعنی خیار شرط ختم ہوگا بائے کا، تب سے مدت ادار شروع ہوگی۔ فتاوی قاضی خان۔ وللمشتری بثمن مؤجل الى سنۃ منکرہ، اور مشتری کے لیے جائز ہے کہ الى سنۃ منکرہ، کہ ادار ثمن کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ چیز خریدے 1 سال تک، یعنی خریدار جس نے غیر معین جو ہے وہ سال تک خریدا، تو اس کے لیے اجل بیان کرتے ہیں۔ سند ثانیہ، اس کے لیے دوسرے سال کی مدت ہوگی، یعنی اگر اس نے حوالے نہیں کیا پہلے سال، تو دوسرا سال جو ہے وہ منذ تسلم، جب وہ اس کو اس کے حوالے کرے گا تب سے جو ہے وہ مدت شروع ہوگی۔ لمنع البائع السلعۃ عن المشتری، کیونکہ بائع نے سامان مشتری کو دینے سے منع کیا، تو سنۃ الاجل جو ہوگی وہ 1 سال بڑھ جائے گی۔ سنۃ الاجل للمنکرہ تحصیلا لفائدۃ التاج، تاکہ یعنی نکرہ کی صورت میں جب وہ سال ذکر کرے گا تو تاجیل یعنی ادھار کی مدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ فلو معینۃ او لم یمنع البائع من التسلیم اتفاق، اور اگر اس نے معین مدت کر دی کہ میں اگلے مہینے دوں گا، جون میں دوں گا، میں اگست میں دوں گا، یعنی یوں معین کرتے، تو یا بائع نے سامان دینے سے نہیں روکا، تو اب بالاتفاق مدت نہیں پڑے گی، یعنی تقسیر اس لیے کہ اب تقسیر جو ہے وہ اس کی طرف سے، کوتاہی جو ہے وہ مشتری کی طرف سے۔ والثمن المسمى قدره لا وصفه، اور ثمن جو ہیں، ثمن مسمى، تو اس کی مقدار کو مانا جائے گا، نہ کہ اس کے وصف کو۔ ينصرف مطلقه الى غالب نقد، الى غالب نقد البلد، اگر ثمن مطلق بولا تو شہر میں چلنے والے یا ملک میں چلنے والی جو غالب کرنسی ہے اس کی طرف اسے پھیرا جائے گا، لیکن یہاں نقد بلد سے کون سا بلد؟ بلد العقد، جس شہر میں یا جس ملک میں معاہدہ ہوا اس میں ہوگا۔ مجمع الفتاوی، مجمع الفتاوی کے حوالے سے لأنہ المتعارف، کیونکہ یہ متعارف ہے، یہ کسی کا عرف ہے۔ عقد میں جس ثمن جس قیمت کا ذکر ہوا اس کی مقدار معتبر ہوگی، اس کا وصف معتبر نہیں، اور اگر کرنسی معین نہیں کی تو پھر نقد بلد ہوگا، اور نقد بلد جس میں عقد ہوا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ النُّقُودُ مَالِيَّةً كَذَهَبِ شَرِيفِيٍّ وَبُنْدُقِيٍّ، اگر ان نقود کی مالیت میں اختلاف ہو جائے، یعنی ایک ملک میں کئی کرنسی چلتی ہیں، جیسے 2 سکے چلتے ہیں، ایک شریفی اور ایک بندقی سکہ سونے کے،
تو اگر دونوں کی مالیت میں اختلاف ہو جائے تو فسد یعنی دو سکے برابر چلتے ہیں لیکن مالیت میں فرق ہے ان کے، تو اب بیع فاسد ہو جائے گی۔ مال استوا فی رواجی، کب؟ جب وہ رائج ہونے میں برابر ہوں لیکن قیمت میں کمی ہو۔ الا اذا بینا، مگر جب وہ بیان کر دے پھر مجلس میں کہ یہاں میری مراد سکے سے شریفی سکہ ہے یا بندقی سکہ ہے، تو پھر لزوال الجہالت، جہالت ختم ہو جائے گی، تو ثمن معین ہو جائیں گے۔ اور اگر معین نہیں ہوئے، اختلاف ہو جائے گا، کم قیمت والا مشتری دے گا اور زیادہ قیمت والا بائع تقاضا کرے گا، لہذا یہ مفدیل المنازعت ہے، بیع فاسد ہو جائے گی۔ اب طعام کی بیع شروع کرتے ہیں۔ صح بیع الطعام وفی عرف المتقدمین اسم للحنطۃ ودقیقها، بیع طعام کی بیع درست ہے اور عرف متقدمین میں طعام کی بیع گندم کو اور گندم کے آٹے کو کہتے ہیں، کیلن و جزافن، ناپ کر بھی، ناپ تول کر بھی اور اندازے سے بھی، اس کو دونوں طرح سے ہے۔ تو مسلط الجیم معرب قذاف المجازفہ، یہ اس کو استقطاع سے بنایا گیا ہے، قذاف کو جیم بنایا گیا، اور اب کہیں عربی بنایا گیا، قذاف کا ہی لفظ تھا، جزاف بنایا گیا یعنی اندازے سے۔ لیکن کب؟ اذا کان بخلاف جنسی، طعام کی بیع خلاف جنس کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ ایک ولم یکن رأس مال سلم، اور دوسرا یہ کہ بیع سلم کا رأس مال نہ ہو طعام، تو پھر یہ جائز ہے کہ اس میں لشرطیت معرفتی ہی، بیع سلم میں جو رأس مال ہوتا ہے، کیپیٹل ہوتا ہے، اس کی مالیت معلوم ہونی چاہیے، تو اس کی تو معلوم نہیں ہے تازے کے ساتھ۔ او کان بجنس ہی، یا طعام کی بیع طعام سے ہی جائز ہے، یعنی آٹے کی بیع آٹے سے ہی جائز ہے، لیکن کب؟ وہوا دون نصف ساع، دون نصف ساع، جب وہ نصف ساع سے کم ہو، کیونکہ شرعی طور پر نصف ساع سے کم کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو نصف ساع سے کم جب پیمانہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو از لا ربا فی، تو اس میں پھر ربا بھی نہیں ہوگا، یعنی سود تب ہوگا جب شرعی پیمانے پر کوئی چیز آئے۔ اسی لیے ایک مٹھی گندم دو مٹھیوں کے بدلے جائز ہے، کیونکہ ایک مٹھی اور دو مٹھی شرعی پیمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ قدوری وغیرہ میں یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ ایک مٹھی گندم دو مٹھی کے بدلے جائز ہے، چونکہ وہ نصف سا سے کم ہے، اور نصف سا جو ہے وہ کم از کم شرعی پیمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب طعام کی بیع اسی کی جن سے کریں گے تو یہ نصف سا سے کم میں جائز ہوگی، اس لیے کہ نصف سا سے کم میں ربا نہیں ہے، اور نصف سا سے شرعی پیمانہ شروع ہو جاتا ہے، اب جو ہے وہ اس میں اگر کمی بیشی کرے گا، یعنی پرانی گندم کو نئی گندم کے بدلے بیچے گا، تو اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچے گا تو سود ہوگا۔ ومن المجازفۃ البیع، اور اسی طرح جو ہے وہ اندازے کے ساتھ بیچنا، یہ بھی اسی طرح۔ اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں کہ بِإِبَاءِ حجر، اندازے کے ساتھ جو بیچنا ہے، یا بِإِبَاءِ حجر، بِإِبَاءٍ وحجر، یا بِإِنَاءٍ وحجر، لا یعرف مقدار، اندازے کے ساتھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے برتن کے ساتھ وہ ناپ کر دے یا ایسے پتھر کے ساتھ تول کر دے کہ جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی جزافہ نہیں ہے۔ ایک وہ وزن ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ناپنے تولنے کے جو چیزیں ہیں وزن کرنے کے، تو وہ معلوم ہے، ان پر ان کا وزن لکھا ہے 1 کلو 2 کلو۔ ایک کوئی پتھر یا اینٹ رکھ کر کوئی چیز بیچ رہا ہے،
تو یہ بھی جزافن ہے. تو ان دونوں کی قید لگائی. وللمشتری الخيار فيهما، اور مشتری کو ان دونوں صورتوں میں اختیار ہے. آج کے زمانے میں بھی ایک معین بوتل میں کوئی چیز بک رہی ہے جی، ایک بوتل اتنے کی، اب اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں کتنا ہے معلوم نہیں. تو اس کو کس طرح اس کو بھی یعنی اسی طرح پانی کا ٹینکر ہے، ریت کا کنٹینر ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اس میں آئی. وہذا اذا لم يحتمل الاناء النقصان والحجر التفتت فإن احتملها لم يجوز كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت او قدر ما يملأ هذا التشت جازا. یعنی یہ نامعلوم برتن یا پتھر کے ذریعے فروخت کرنے کی اجازت یہ اس وقت ہے جب برتن میں کمی بیشی کا احتمال نہ ہو. اس وقت نامعلوم پتھر کے ساتھ یا نامعلوم برتن کے ساتھ چیز کو بیچا جا سکتا ہے. اذا لم يحتمل الاناء نقصان، یعنی پتھر سے برتن سے نقصان اندیشہ احتمال نہ ہو اور پتھر کے ٹوٹنے کا احتمال. اور اگر یہ ہے فإن احتملهما، اگر دونوں کا احتمال ہے کہ برتن کو چھوٹا کیا گیا ہے یا پتھر کو توڑا گیا ہے، تو لم یجوز، پھر یہ بیع جائز نہیں ہے. جیسے یہ ایسے ہو جائے گا کہ بیع قدر ما یملأ هذا البیع، یعنی اس گھر میں جتنا سما جائے اتنے، یعنی کمرہ بھر کے سامان کی بیع، یا اس تشت کو بھر کر جو دیا جائے اس کی بیع. تو یہ جائے. اگر یوں گئے ولو قدر ما یملأ هذا التشت جازا، اگر یوں کہے کہ اتنی مقدار جو اس تشت میں، اس تھالی میں، اس ٹرے میں آئے گی تو یہ جائز ہے. لیکن کمرہ بھر کے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجبور صورت بن جائے. کہ تشت وغیرہ کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کمرے میں کتنا سامان آئے گا یہ جو ہے اس کو جاننا مشکل ہے. یا کوئی کہے کہ جی یہ گودام بھر دیں، پورے گودام میں وہ کتنا سامان آئے گا، اس کی مقدار جو ہے وہ غیر نہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جیسے تیل کا کنٹینر ہے یا آئل کنٹینر ہے یا کسی اور چیز کا، جیسے پانی کا کنٹینر ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنا پانی ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ اس پورے پلاٹ میں ریت بھر جائے، کتنی ریت چاہیے، اب وہ کتنی آئے گی یہ معلوم نہیں ہے، تو اس طرح یہ بیع جائز. سراج وصحہ، یعنی سراج، سراج الوقاج، وصحہ فی ما سما ساع فی بیع شبرۃ كل ساع بكذا مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار التکشف. اور بیع صحیح ہے شبرہ طعام میں، یعنی طعام کی ڈیری ہے تو اس میں جو ہے وہ غلے کے ڈھیر کی فروخت میں اگر کہا جائے کہ ہر سا اتنے کا ہے، کل سا بقدا، تو اب مشتری کو اختیار ہے تفرق صفقہ کے ساتھ. ویسمہ خیار التکشف، اور اس اختیار کو خیار تکشف کہتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا نا ہر سا اتنے کا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے لیے
تفرق صفقہ کرنا جائز ہے، یعنی پورا ڈھیر خریدنا ضروری نہیں ہے، اس میں سے کچھ دو چار صحابی لے سکتا ہے۔ پورا ڈھیر خریدنا یہ صفقہ ہے، اور اس میں سے کچھ خریدنا یہ تفرق صفقہ ہے۔ تو کسی نے ایک ڈھیر خریدا جس کی مقدار بیان کی گئی کہ 200 من ہے، لیکن جب اسے بعد میں تولا گیا، ناپا گیا، تو وہ 150 من نکل آئی، اب خریدار کو اختیار ہے۔ تو اس اختیار کو کہ مقدار پوری نہیں نکلی سے خیار تکشف کریں۔ وصح بالکل ان قیلت فی المجلس لزوال المفسد قبل تقربه، اور بیع صحیح ہو جائے گی تمام میں۔ امام صاحب نے جی بیع صبرا میں صرف ایک میں صاحب میں جائز ہوگی، باقی میں جو کہ مجبور ہے جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اگر اسی مجلس میں تمام ڈیری کو ناپ لیا جائے تو اب جو مفسد ہے وہ زائل ہو جائے گا، بیع ہو جائے گی۔ ایک یا پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے، او سما جملتا حفیظانی، یا تمام کفیز جو ہے نا اس کے وہ بیان کر دیے جائے بغیر اختیار کے، تو یہ بھی جو ہے وہ شروع میں ہی شبرا اس ڈیر کے تمام پیمانے بیان کر دی جائے کہ اس کی مجموعی تعداد کوانٹٹی اتنی ہے، اتنے من ہے، پھر بیع جائز ہو جائے گی۔ لو ان لگ وہ بھی لو بعد او فی المجلس، اسی طرح اگر مجلس کے بعد بھی ہوا، او بعد، تو صاحبین کہتے کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی یفتہ، اسی کے ساتھ جو ہے وہ فتویٰ دیا۔ فَإِنْ رَضِيَ هَلْ يَلْزِمُ الْبَيْعَ بِلَا رِضَاءِ الْبَائِعِ، اگر وہ راضی ہو جائے اس بیع سے تو کیا بیع بغیر رضامندی بائی کے ہو جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ نہ، بیع، کیونکہ وہ پورا ڈھیر بیچ رہا ہے، زیادہ وہ بیع۔ اب آگے ہیں جی، وفاسد فی الکل فی بیع السلہ فتح فتشدید قطعی الغنیم غنم، یعنی بکریوں کے ریوڑ کو سلہ کہتے ہیں، بکریوں کے سارے ریوڑ میں بیع فاسد ہوگی۔ کسی نے کہا کہ میں یہ ریوڑ بیچتا ہوں اتنے کا، 1,00,000 کا یا 1,000 کا، تو سب میں چونکہ بکریاں مختلف ہیں، فی بیع سلۃ و ثوب، اور اس میں کیا ہوگا؟ کل شاۃ او ذراع کف و نشر، یعنی ہر بکری یا ہر ذراع جو ہے وہ اتنے کا، لفظ نشر کے دائرے میں، اس کا ذکر پہلے تھا، اس کو پہلے ذکر کیا۔ بقدع وَإِنْ عُلِمَ عَدَدُ الْغَنَمِ بالمجلس، اگر مجلس میں علم ہو جائے تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، یہ صاحبین کے نزدیک، لیکن لم ينقلب صحیحا عنده علی الاصح، لیکن اصح قول کے مطابق امام صاحب کے نزدیک یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ ولو رضی انعقد بالتعاطی، اور اگر وہ، البتہ اگر وہ بعد میں دونوں راضی ہو جائیں، قبضہ ادائیگی کر لیں، تو تعاطی کے ذریعے نیا رقم، نیا عقد کر سکتے ہیں۔ یعنی بیع تعاطی میں جو کہ ایجاب و قبول کے الفاظ نہیں ہوتے، عملی طور پر لینا دینا ہوتا ہے، اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو بیع تعاطی کے ذریعے اس کو کر سکتے ہیں کہ پیسے دے دے اور بکریاں لے دے، اب ایجاب و قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَنَظِيرُهُ الْبَيْعُ بِالرَّقَم، اور اس کی مثال رقم کا ٹیگ لگا کے کوئی چیز فروخت کرنا، جیسے آج بھی
چیزوں پر ٹیگ لگا ہوتا ہے ان کی رقم کا، تو وہ چیزیں لوگ اٹھا لیتے ہیں اتنی قیمت کے اور آگے پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے۔ اب اس میں اگر اس کو درست کرنا ہے بکریوں کے ریوڑ کی بیع کو، تو پہلے سودے کو ختم کر کے یا بیع تعاطی کے ذریعے کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جیسے کسی شے پر قیمت کا ٹیگ لگا دیا جائے تو وہ شے پہ چیز خریدی جا سکتی ہے۔ وقضا الحکم فی الکل معدود متفاوت، اور اسی طرح یہ حکم ہر اس چیز کے بارے میں ہے جو عددی ہے اور ان میں تفاوت ہے، ابل جیسے اونٹ، و عبد و عبید غلام اور بطیخ خربوزے وغیرہ، وقضا کل ما فی تبعیضہ ضرر، اور ہر وہ چیز جس کے اجزاء کرنے میں ضرر ہے اس کا بھی جو ہے وہ یہی حکم ہوگا۔ کمسوغی اوان، جیسے زیورات یا برتن، بدائے۔ اب کہتے ہیں لو سما عدد الغنم او الزرع او جملۃ الثمن صح اتفاق، اگر بکریوں کے ریوڑ میں سے تمام بکریوں کی تعداد بیان کرتے پہ یہ 100 بکری ہے، یا جو کپڑا ہے وہ اتنے گز ہے، یا اس کی ٹوٹل قیمت اتنی ہے، تو اب بالاتفاق درست ہو جائے گا۔ والضابطۃ لکلمۃ قل ان الافراد اذا ان الافراد ان لم تعلم نہایتہ، کہ کلمہ کل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کے افراد معلوم نہ ہوں تو یہ نہایت کے لیے ہے، فعلم جہالت الاستغراق و یمین و تعلیق، یعنی لفظ کل کا ضابطہ یہ ہوگا کہ اگر افراد کی آخری حد معلوم نہ ہو لیکن اس سے جہالت پیدا نہ ہوتی ہے، علم تؤدی للجہالت، یہ اس وقت استغراق کے لیے کل تمام افراد کو ہوگا، جیسے یمین اور تعلیق۔ یعنی جیسے کوئی کہے کل من دخل الدار فهو ضیفی، کہ جو کوئی بھی میرے گھر میں آئے گا وہ میرا مہمان ہے، تو اب یہاں آنے والوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، تو لہذا یہ تمام افراد کو شامل ہے، جو بھی آئے گا وہ اس کا مہمان ہوگا۔ کل کی نہایت معلوم نہیں ہے، لہذا یہ استغراق کے لیے۔ وَإِلَّا فَإِن لَمْ تَعْلَمْ فِي الْمَجْلِسِ فَعَلَى الْوَاحِدِ اتِّفَاقًا وَإِجَارَةٍ وَكَفَالَةٍ وَإِقْرَارٍ، اور اگر کل سے جہالت پیدا ہوتی ہو اور مجلس عقد میں افراد کی تعداد معلوم نہ ہوتی ہو، تو بالاتفاق اس کا اطلاق علی الواحد، واحد پر ہوگا، جیسے اجارہ، کفالت اور اقرار۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں ہر قرض کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں کتنے قرض ہیں، تو اس پر فقہا کہتے ہیں کہ وہ ایک قرض کا ضامن ہے۔ وَإِلَّا فَإِن تَفَاوَتَتِ الْأَفْرَادُ كَالْغَنَمِ، اگر اس کے افراد متفاوت ہیں، یعنی بکریوں کی بات چل رہی تھی کہ اگر سارے افراد ایک جیسے ہیں اور ان کی نہایت معلوم نہیں ہے تو پھر استغراق کے لیے ہے، اور اگر ان میں تفاوت ہے جیسے بکری کے افراد یعنی ساری بکریاں ایک جیسی نہیں ہیں، تو لم یصح فی شیء عندہ، امام صاحب کے نزدیک ان میں سے کسی بکری کی بھی بیع صحیح نہیں ہے۔ وَلَصَحُّ فی واحد عندہ، لیکن صح یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی ایک بکری کی جائز ہے، جیسے کسبرہ، جیسے صبرائے طعام کے بارے میں کہا تھا کہ ایک سا میں جائز ہے، لیکن وصححا فی ہما فی الکل، لیکن صاحبین نے کل ریوڑ میں بیع کو جائز قرار دیا، باہر میں ہے اور نہر میں ہے، عن العیون والشرمبلالی عن البرہان، اور بستانی نے
محیط وغیرہ سے نقل کیا کہ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى تحسیراً، صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے آسانی کے لیے۔ یہ ایک اگلا صفحہ رہ گیا ہے، اس میں آگے فصل شروع ہو جائے گی۔ وہ چیزیں جو بیع میں داخل طبی طور پر ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو طبعی طور پر داخل۔ آج کی گفتگو جہاں تک چلتی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ